برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، اس وقت ہم جن مبارک ایام سے گزر رہے ہیں، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ ان کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام سے پوچھا گیا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے، جیسے ہم مسجد میں آئے اور ہم نفلی نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی شخص رمضان کے آخری عشرے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہوگی کہ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں میں اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی زیادہ فضیلت ہوگی۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروعاتی جو 10 دنوں میں نیک عمل کی فضیلت ہے، وہ سال کے کسی بھی ایام میں اس کی اتنی فضیلت حاصل نہیں ہے، چاہے وہ رمضان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہمارے بہت سارے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ہم یہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ایسی غفلت میں گزار دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے عام ایام کے دن گزر رہے ہیں، سال کے دوسرے مہینے جو گزرتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن یوں ہی گزر جانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ان 10 دنوں میں اعمال صالحہ کی فضیلت مطلق طور پر ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ سال کا کوئی بھی دن ہو، ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دنوں کے برابر کوئی بھی دن نہیں ہو سکتا ہے اعمال صالحہ کے حساب سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان 10 دنوں کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ جب یہ ذی الحجہ کے 10 دن آئیں تو تم ان میں کثرت سے اللہ اکبر کہا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، اور اسی طرح سے جو ہے تکبیرات کہا کرو۔ تو یہ 10 دن جب ہم ان میں جو آج ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں، یہ 10 دن، ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمیں ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ تکبیرات مقید ہیں، تکبیرات مقید کو چھوڑ دیجئے کہ ہم تکبیرات مقید فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک کریں اور صرف نماز کے بعد کریں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ تکبیرات مطلق کا اہتمام کریں۔ تکبیرات مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ چاہے بازار میں ہوں، چاہے اپنی دکان پر ہوں، گھر میں بال بچوں کے درمیان ہوں، مسجد میں ہوں، راستے میں ہوں، چلتے پھرتے کسی ساتھی کے ساتھ میں ہوں، آپ ان تکبیرات کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ یہ 10 دن افضل ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن ہے۔ یہ 10 دن، ان کی فضیلت گزشتہ ہفتے بھی ہم نے سنی۔ اس ہفتے کچھ گفتگو کریں گے قربانی کے احکام و مسائل کے بارے میں۔ قربانی جو ایک عظیم شعیرہ ہے، اسلام کی جو بڑی بڑی پہچان کہی جانے والی عبادتیں ہیں، جن عبادتوں کے ذریعے سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہیں شعائر کہا جاتا ہے۔ اور ان شعائر میں جو سب سے اہمیت کے حامل شعائر ہوتے ہیں، ان میں سے قربانی بھی ہے۔ اور یہ قربانی کا جب لفظ ہم کہتے ہیں تو یہ لفظ اصل میں عربی زبان کہ قرب یقرب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو قریب کرنا۔ یعنی قربانی جب انسان کرتا ہے
تو دراصل وہ اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو قریب کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی جب ایک انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پروردگار سے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ اور قربانی کی عبادت یہ کوئی نئی عبادت، کوئی انوکھی عبادت نہیں ہے۔ یوں کہا جائے کہ انسان کی پیدائش اس روئے زمین پر ہوئی، اسی دن سے انسانوں نے قربانی کرنا شروع کر دیا تھا۔ انسانوں نے اسی دن سے قربانی کرنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے، ان کے 2 بچوں کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پاک کے اندر آدم کے 2 بیٹوں کی قربانیوں کا ذکر کرو، آدم کے 2 بیٹوں کا خبروں کا ذکر کرو۔ ان دونوں میں سے ایک نے قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، ایک کی قربانی جو دمبے کی شکل میں تھی وہ قبول ہو گئی، اور ایک کی قربانی جو جو وغیرہ کی شکل میں تھی، گیہوں کی بالی کی شکل میں تھی، وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہماری کتاب ہدایت بتاتی ہے کہ انسانوں نے اپنے ابتدائے آفرینش سے ہی، دنیا میں انسان نے جب سے قدم رکھا ہے تب سے اس نے قربانی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیگر تمام امتوں کے بارے میں بتایا کہ دنیا میں جتنی بھی امتیں گزری ہیں، خواہ وہ امتیں کیسی بھی رہی ہوں، تقریباً تمام امتوں کے نزدیک قربانی کا کوئی نہ کوئی تصور رہا ہے۔ وہ امتیں جو غیر مسلم ہیں، ان کے ہاں بھی کوئی نہ کوئی بھیٹ کا تصور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے منسک مقرر کیا۔ منسک کہتے ہیں قربانی کے طریقے کو۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقہ کار کو مقرر کیا ہے تاکہ لوگ اللہ کا نام لیا کریں ان چیزوں پر جو ہم نے انہیں چوپایوں میں سے عطا کر رکھا ہے۔ بہیمۃ الانعام جو چوپائے ہوتے ہیں، ان چوپائے میں سے ہم نے جو انہیں عطا کر رکھا ہے، اس پر وہ اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کریں اور اللہ کا نام بلند ہو۔ تو قربانی کا تصور میرے بھائیوں تقریباً تمام مذاہب میں، تمام امتوں میں، تمام قوموں میں پایا گیا۔ ہمارے دین میں قربانی کا جو تصور ہے، قربانی کے بہت سارے الفاظ ہیں، کہیں ذبحن کا لفظ ہے، کہیں نحرن کا لفظ ہے، کہیں اضحیہ کا لفظ ہے، کہیں نسک ہے، کہیں منسک ہے۔ ہماری شریعت میں جو قربانی کا تصور ہے، وہ تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے جڑا ہوا ہے۔ ہم جب قربانی پیش کرتے ہیں تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والی قربانیوں کے نتیجے میں ہم قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہا، تو وہ جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ کے نزدیک جو بندہ جتنا زیادہ عظیم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے اتنی ہی زیادہ قربانیاں لیتا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ صبح و شام کی مصیبتوں سے گھبراتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گھبراتے ہیں، یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے نزدیک آپ کی کچھ بھی اہمیت ہے تو آپ کی زندگی میں اسی اہمیت کے بقدر آپ کے ہاں آزمائشیں ہوں گی، آپ سے قربانیاں لی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک امام الموحدین، جو توحید پرستوں کے سب سے بڑے امام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، ان سے جب امتحان لیا گیا، ان کا امتحان لیا گیا، تو ان کی بڑی قربانی مانگی گئی کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، قریب تھا کہ بچے کی گردن پہ چھری پھیر دیتے، اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں ایک میڑھا پیش کیا، آسمان سے ایک میڑھا اتارا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے عظیم قربانی عطا کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آنے والے بعد کے لوگوں میں ابراہیم کا نام ہم نے
روشن کر دیا ابراہیم کا نام ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو جب ہم اپنی شریعت میں قربانی کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کئی سارے ناحیوں سے، کئی سارے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بطور باپ کے، ایک پتا ہونے کی حیثیت سے ہم ان کا کس طرح سے اتباع کر سکتے ہیں، وہ اپنے بچے کی کس طرح سے تربیت کرتے ہیں، اس کو ساتھ میں لے کر کے کس طرح سے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ حتیٰ کہ ہم اس وقت جن اقلیتوں میں رہتے ہیں، وہ ممالک جہاں مسلمانوں کی حکومتیں نہیں ہیں، مسلمان کمزور ہیں، اقلیتوں میں ہیں، ایسے اقلیت میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ کس طرح بڑے بڑے ظالم بادشاہ، نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی دعوت پیش کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت سارے ناحیوں سے، بہت سارے گوشوں سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو ہم جب قربانی کریں تو ان سارے مفہوم کو، ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور قربانی جب ہم کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قربانی کا حکم بھی سمجھ لیں کہ ہماری شریعت نے جو قربانی ہمارے اوپر واجب کی ہے، قربانی کا ہمیں جو حکم دیا ہے، یہ حکم کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے لیے نماز پڑھا کریں اور اسی کے لیے قربانی کیا کریں۔ بہت سارے علماء کرام نے ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں جو اکثر حنفی مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کو لے کر کے یہ دلیل پکڑی ہے کہ قربانی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، لیکن دیگر اور حدیثوں اور دیگر اور دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی ایک سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی ایک سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ چھوڑنے والا وہ شخص جو اس کی استطاعت رکھتا ہو وہ یقیناً گنہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص اپنے اندر استطاعت پاتا ہو، جس شخص کے یہاں گنجائش ہو اور وہ گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دھمکی بھرا پیغام ہے کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا سخت حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیوں، اگر قربانی کا جانور ہم خریدیں تو کچھ اس کی جو صفات ہوتی ہیں ان صفات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے افضل قربانی آپ جانتے ہیں کہ وہ جو چوپائے جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں، بہیمۃ الانعام، جن میں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ تمام 4 جانور آتے ہیں، ان میں سب سے افضل قربانی، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے افضل قربانی گائے اور اونٹ کی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن صبح سویرے آنے والے شخص کی فضیلت میں فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد اس طرح سے دیگر لوگوں کو ثواب دیا جائے گا۔ تو اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ سب سے بہتر قربانی اونٹ یا تو گائے کی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی جانور کی قربانی کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور موٹا تگڑا ہو، وہ جانور خوبصورت ہو، وہ جانور تمام عیوب سے پاک ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی ہے، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم لوگ
ذبح مت کرو قربانی میں سوائے ایسے جانور کے جو دانتا ہو. تو دانتا بھی ہونا ضروری ہے قربانی کے جانور میں، اور صحت مند ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیان فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کننا نسمی الاضحیۃ بالمدینۃ وکان المسلمون یسمنون. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں موٹے تگڑے جانور کو پسند فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر قربانی وہ ہے احب الضحایا الی اللہ اعلاها واسمنها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہو، اور اسی طرح سے وہ صحت میں اور اسی طرح سے موٹے تگڑے ہونے میں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہو. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ قربانی کا جانور خرید لیتے تھے اور اس کو کھلا پلا کر کے موٹا تازہ کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ قربانی کا جانور خرید لیا اور ادھر ادھر کھیتوں میں چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، قربانی کا جانور جب خریدیں تو اس کی ایک عزت ہونی چاہیے، اس کی ایک توقیر ہونی چاہیے، اس کی ایک تعظیم ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو لوگ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ جان لو کہ ان کے دلوں میں تقوی باقی ہے. اللہ کے شعائر کیا ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں تو شعائر سے مراد یہی قربانی کے جانور ہیں، کیونکہ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. تو قربانی کے جانور کی تعظیم کیسے ہوگی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب قربانی کے جانور خریدتے تو اس کو کھلاتے پلاتے، اس کو موٹا کرتے، اس کا خیال رکھتے، اس کو خوبصورت بناتے. تو یہ قربانی کے جانور کی تعظیم ہوتی. موجودہ دور میں قربانی کے وقت قربانی کے جانور کی ایک تعظیم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ جانور ذبح کریں تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانوروں کو ذبح نہ کریں تاکہ اس دیکھنے والے جانور کو تکلیف نہ ہو. قربانی کے جانور کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ جب ہم جانور ذبح کریں تو اس کے خون، اس کے چمڑے، اس کی دیگر اور چیزوں کو سڑکوں پر نہ پھینک دیا کریں. دیگر اور جگہوں پر، کھلی جگہوں پر جانور ذبح کرنے سے پرہیز کریں. دیگر دوسری قوموں کو، برادران وطن کو، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے، ان کو اذیت دے کر کے ہم کہیں نہ کہیں قربانی کی تعظیم سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں. تو قربانی کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اس کے کچرے کو، اس کے خون کو، اس کے چمڑوں کو محفوظ مقامات پر رکھیں، کسی کو اس سے تکلیف نہ ہونے پائے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. مسلمانوں کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آئیں، بہت ساری جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کے اوپر فقر و فاقہ کا دور بھی آیا، پیٹوں پر پتھر بھی باندھے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے. یہ کہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسری قوموں کی نقل میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گھٹے جا رہے ہیں، اور وہ غیر قوموں کی نقل میں آ کر کے نت نئے شوشے کھڑا کرتے ہیں کہ قربانی کے پیسوں کو فقیروں میں بانٹ دیا جائے، قربانی کے پیسوں سے یہ کر دیا جائے. قربانی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی حکمتیں بھی رکھی، اس کے اندر غریب فقراء مساکین کے لیے فوائد بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم محتاج فقیروں کو کھانا کھلاؤ. وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور اسی طرح سے ایسے فقیروں کو بھی کھانا کھلاؤ جو مجبور ہیں لیکن پھر بھی قناعت کر رہے ہیں. تو قربانی کے جو اور بہت سارے فوائد ہوتے ہیں،
سب سے بڑا قربانی کرنے کے پیچھے ہمارا موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب بھی قربانی کیا کرتے تھے، اما عائشہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ قربانی کا ارادہ رکھتے تو 2 میڑھے منگواتے۔ وہ 2 میڑھے عظیم الشان ہوا کرتے تھے، بھاری بھرکم ہوتے تھے، موٹے تگڑے ہوتے تھے، سمینین موٹے ہوا کرتے تھے، اقرنین جن کی سینگ ہوا کرتی تھی، املحین اور وہ چت کبرے ہوتے تھے، اور اسی طرح سے موجوعین خسی شدہ جو ہے میڑھے ہوا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانور کا ذکر ہے کہ یطأ فی سواد ویبرک فی سواد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا جانور جو ہوتا تھا وہ کالی آنکھوں والا ہوتا تھا اور اس کے پاؤں میں کالے نشانات ہوتے تھے، یعنی وہ جانور خوبصورت ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے جانور کا انتخاب کریں جو خوبصورت جانور ہو۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو قربانی کا جانور لانے کا حکم دیا تو فرمایا امر بکبش اقرن، کہ تم ایک ایسا قربانی کا جانور لے آؤ، ایک میڑھا لے آؤ جو سینگوں والا ہو، یطأ فی سواد جس کے نیچے والے حصے میں کالا رنگ ہو، کالے بال ہوں، ویبرک فی سواد اور وہ جب بیٹھتا ہو تو بیٹھنے والے مقامات پر بھی کالے رنگ ہوں، وینظر فی سواد اور اس کے آنکھوں کے ارد گرد بھی کالے بال ہوں۔ یہ ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے قربانی کے جانور کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے میرے بھائیوں، کیونکہ یہ چیز شعائر اسلام کی تعظیم سے جڑی ہوئی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور اسی طرح سے قربانی کے جانور کا 4 عیوب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت براء بن العازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الضحایا، 4 قسم کی باتیں ایسی ہیں کہ وہ قربانی کے جانوروں میں جائز نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، اور اسی طرح سے فرمایا کہ المریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، والعرجاء البین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، اور اسی طرح سے فرمایا والکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں پر کوئی گودا نہ ہو۔ تو یہ 4 قسم کے عیوب ایسے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ 4 عیوب ایسے ہیں، اگر ان سے ملتے جلتے عیوب پائے جائیں کسی جانور کے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور بھینگا نہ ہو، کانا نہ ہو، لیکن اگر کوئی جانور اندھا ہو تو ایسے تمام عیوب کو ان عیوب کے ساتھ ملا لیا جائے گا، ان پر قیاس کیا جائے گا، اور ایسے جانوروں کی قربانی سے بچا جائے گا، تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری جو قربانی ہو وہ صاف و شفاف ہو، خوبصورت جانور کی ہو۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے قربانی کرنے والے کے لیے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین کا خلوص۔ انسان کے دل میں اللہ کا خلوص اور اس کا تقوی سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، ہرگز اللہ رب العالمین کو لوگوں کی قربانیوں کا گوشت ولا دماؤها، نہ تو ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کے لیے کتنا تقوی ہے، کتنا خلوص ہے کہ تم چند 1000 روپے کے جانور جو خرید کر لائے ہو اسے اللہ کی بارگاہ میں آج ذبح کر رہے ہو، کل تم اپنی کون کون سی خواہشات کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کو تیار ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اچھائی کو، بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ ایسی تمام چیزوں کو نہ خرچ کر دو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ تو اللہ کے راستے میں موقع آنے پر ہم اپنی پسندیدہ کون کون سی چیزوں کو خرچ کرنے کو تیار ہیں، جب تک یہ جذبہ نہ ہو، دل کے اندر یہ احساس نہ پیدا ہو، آپ کی قربانی محض خون بہانے کا نام ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف اور صرف آپ کا تقوی پہنچے گا۔ اب آپ کے تقوی کا لیول کیا ہے، آپ کے خلوص و للہیت میں
کتنی گرمی ہے، یہ ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، قربانی کے دن کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى اللہ من حراقۃ الدم فطیبوا بها نفسا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن انسان اللہ کے نزدیک جو بھی عمل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ افضل عمل خون بہانا ہوتا ہے۔ لہٰذا افضل اور بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کو قربانی کرنی ہے تو وہ 10 ذی الحجہ کے دن کو اپنے لیے پسند کرے اور اسی دن قربانی کرے، تاکہ اس کا اجر و ثواب اور دنوں کے مقابلے میں بڑھ جائے۔ قربانی کے جو دن ہیں آپ جانتے ہیں 4 دن، نماز عید سے فراغت کے بعد، نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے، نماز عید سے فراغت کے بعد لے کر کے ایام تشریق کے جو 3 دن ہیں، یعنی ایک دن قربانی کا دن، اس کے بعد 11ویں 12ویں اور 13ویں کی شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی کے دن ہوتے ہیں، تب تک انسان کو قربانی کر لینی چاہیے۔ اور اس میں غریبوں کا، فقراء اور مساکین کا جو حق ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم قربانی کے گوشت میں سے خود کھایا کرو اور مجبور اور فقراء اور مساکین کو بھی دیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنا پیٹ نہ بھریں، اپنی فریز اور جو ہے اپنی دیگر چیزوں کو پھل کر لیں، اور فقراء اور مساکین کو، ہمارے آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں جو محتاج ہیں، بعض فقراء مساکین ایسے ہیں جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو انہیں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، آپ اگر 3 حصہ نہیں کر سکتے، اگر آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے جذبہ دیا ہے تو آپ 50-50 کر لیں، آدھا کھائیں اور آدھا کھلائیں۔ آپ کے اندر اتنا بھی جذبہ نہیں ہے تو 3 حصہ کر کے 1 حصہ فقراء اور مساکین کو دے دیں، 2 حصہ اپنے پاس رکھیں، خود کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں۔ بہرحال اہم بات یہ ہے کہ آپ کے آس پاس میں جو رہنے والے فقراء اور مساکین ہیں ان کا قربانی کے گوشت میں حق ہوتا ہے اور انہیں ضرور دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، آنے والی یہ قربانی، یہ عید قرباں ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے اندر قربانی کا وہ جذبہ پیدا کر دے جو صرف اور صرف جانور کے خون بہانے تک موقوف نہ رہے، بلکہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی دینے کو تیار رہیں۔ اے اللہ رب العالمین، اس وقت مسلمان دنیا میں کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، تو اے اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔